بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جہاں پر واقع ہی ریاست ہوتی ہے اسے واقع ہی ریاست کہنا چاہیے۔ ریاست کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا واقعہ ہے وہ سنیں اور پھر اس سے ہم اپنی جو ریاست ہے پاکستان اس کا ہم تقابلی جائزہ لیں گے کہ ایک چھوٹا سا سیسنا ہوائی جہاز تھا جو 7 مسافروں کو لے کر 1 مئی کو فضا میں بلند ہوا۔ کولمبیا کے ایک مختصر سے ایئرپورٹ سے اڑنے والے طیارے نے سین جوس تک سفر کرنا تھا۔ یہ بالکل عام سا سفر تھا۔ ابرارا کبورارے ایئرپورٹ سے اس طرح کی درجنوں فلائٹس چلتی رہتی ہیں۔ مسافت کے درمیان کولمبیا کے محیط ترین ایمیزون کے جنگلات تھے جن میں خطرناک ترین جانور ایناکونڈا، سانپ اور انسانی جان کو ختم کرنے والے تمام اسباب موجود تھے۔ اچانک پائلٹ نے کنٹرول روم کو اطلاع دی کہ ان جہاز کا انجن فیل ہو چکا ہے۔ پیغام دینے کے فوراً بعد جہاز جنگل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ 7 میں سے 3 مسافر جو تھے وہ فوراً اپنی جان سے گئے اور جن میں پائلٹ بھی تھا اور ایک خاتون بھی تھی۔ اس خاتون کے 4 بچے بھی جہاز میں سوار تھے۔ ان کی عمریں 13، 9 اور 4 برس تھیں۔ سب سے چھوٹا بچہ صرف اور صرف 12 ماہ کا تھا۔ قدرت کا کمال دیکھیے کہ حادثہ میں 4 بچے مکمل طور پر محفوظ رہے۔ فضائی حادثہ سے بچاؤ تو ممکن ہو گیا مگر اب یہ دنیا کے ہولناک ترین جنگل میں تھے جہاں نہ کوئی آدم، نہ آدم زاد، نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام اور نہ ہی رہنے کا کوئی محفوظ ٹھکانہ۔ ان معصوم پھولوں کو تو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ اس جنگل میں زندہ کیسے رہنا ہے، بلکہ باہر کیوں کر نکلنا ہے اور کس سمت میں جانا ہے۔ کسی قسم کی مدد کا بھی کوئی سوال نہیں تھا۔ یہاں سے حکومت کا امتحان شروع ہوا۔ جیسے ہی حادثہ کی خبر کولمبین صدر کو دی گئی، فوری طور پر حکم دیا کہ مسافروں کی تلاش کے لیے تمام سرکاری وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ یہ وہ ریاستی کردار ہے جسے بڑی تسلی سے کہا جا سکتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ ہمارے ہاں تو خیر اس جملے کا کوئی مطلب نہیں بلکہ اس کا مطلب قدرے متضاد ہے کہ ریاست کا اپنے شہریوں کے لیے سوتیلی ماں جیسا کردار ہوتا ہے۔ بہرحال ہم ایک ایسے ملک کی بابت بات کر رہے ہیں جہاں حکومت اپنے شہریوں کو جانور نہیں انسان سمجھتی ہے اور انہیں پابند سلاسل کرنے کی بجائے محفوظ رکھنے کی تمام کوششیں کرتی ہے۔ اب سوال یہ تھا کہ مسافروں اور ان کے ساتھ ننھے منھے بچوں کا کیا ہوا؟ کولمبیا کی ایئر فورس اور فوج نے سویلین انتظامیہ کے ساتھ مل کر جنگل میں ایک حد درجہ اعلیٰ ریسکیو مشن شروع کیا۔ ایئر فورس نے 12 ہیلی کاپٹر مختص کر دیے جو گھنے درختوں کے اوپر چکر لگاتے تھے، کھانے کے ڈبے نیچے پھینکتے تھے اور ساتھ ساتھ رنگدار دھوئیں کو فضا میں بلند کرتے تھے جس سے زندہ رہنے والوں کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی تلاش جاری ہے۔ ساتھ ساتھ فوجیوں نے جدید ترین آلات اور حد درجہ تربیت یافتہ کتوں کے ذریعے جنگل کو کھنگالنا شروع کر دیا۔ جنگل میں بہرحال جہاز کا ملبہ مل گیا۔ اس میں پائلٹ اور خاتون ماں کی لاش موجود تھی مگر سوال یہ تھا کہ بچے کدھر گئے؟ دن گزرتے گئے بلکہ کہنا چاہیے کہ ہفتے گزر گئے۔ کولمبیا کے صدر نے حکم دیا کہ جب تک بچوں کا پتہ نہیں چلتا یہ آپریشن جاری رہے گا۔
ٹھیک 40 دن بعد ریسکیو ٹیم کو چاروں بچے زندہ حالت میں مل گئے۔ وہ حد درجہ کمزور ہو چکے تھے اور صرف اشاروں سے بات کر رہے تھے۔ خستہ حالت میں جب ان بچوں کو حفاظت سے بچنے کی خبر کولمبیا کے شہریوں تک پہنچی تو پورے ملک میں جشن کا سماں پہ ہو گیا۔ لوگوں نے سڑکوں پر رقص کرنا شروع کر دیا۔ جب صدر تک یہ خبر پہنچی تو اس نے کہا کہ بچوں کا ایمیزون جنگل میں 1 ماہ سے زیادہ محفوظ رہنا صرف اور صرف معجزہ ہے۔ بہرحال چاروں بچے آج سے ٹھیک 2 دن پہلے حکومت نے اپنے گھر پہنچا دیے۔ یہ واقعہ ایک بہت بڑی حقیقت کو وضاحت سے آشکار کرتا ہے کہ ریاست یا حکومت کی اپنے شہریوں سے تعلق کی نوعیت کیسی ہے۔ کیا یہ واجبی طور پر آئین میں چند عمدہ جملے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ریاست اپنے شہریوں کا تحفظ کرنے کے لیے تن من دھن سب کچھ وار دیتی ہے؟ کولمبین صدر 10-15 دن کے سرچ آپریشن کے بعد بڑے آرام سے کہہ سکتا تھا کہ وسائل کی کمی کی بدولت یا بجٹ میں اس مہنگے کام کے لیے بجٹ مختص نہیں ہے، یہ آپریشن مزید نہیں ہو سکتا۔ مگر کولمبیا صدر نے اعلان کیا کہ جب تک تمام بچے زندہ یا مردہ حاصل نہیں کیے جاتے، ریاست اپنا کام کرتی رہے گی۔ یاد رہے کہ کولمبیا کوئی امیر ملک نہیں ہے، ہم سے تو قدرے بہتر ہے۔ اس کے سماج، ریاست اور حکومت میں ہر طرح کے مسائل ہیں، مگر آپ ان کی ریاست کا شہریوں کی حفاظت کے لیے جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بالکل متضاد جب میں اپنے ملک پاکستان میں حکومت اور ریاست کا اپنے شہریوں کے ساتھ تعلق کی نوعیت دیکھتا ہوں تو صرف افسوس ہوتا ہے، بلکہ اب تو شدید دکھ ہوتا ہے۔ جھوٹے دعوے، ادنا تقاریر، احمقانہ پریس کانفرنسیں اور لفظی غلاظت کا وہ ملغوبہ سامنے آتا ہے جس سے عام شہریوں کے بنیادی مسائل کا کوئی تعلق نہیں، بلکہ عملاً یہ لا تعلقی والا رشتہ ہے۔ جہالت اور ظلم کی ان گنت مثالیں دے سکتا ہوں۔ 3-4 دن پہلے مرکزی حکومت کی ایک وزارت نے نصف صفحے کے اخباری اشتہارات چھپوائے کہ اگلے 10 برس میں ان کی منصوبہ بندی سے ملک کی معیشت $1 ٹریلین ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ 2035 تک کی بات فرما رہے ہیں اور ان کی حکومت اگلے 1 ماہ میں ختم ہو رہی ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اگلے 10-12 برسوں کی معیشت کے متعلق کیسے کوئی بھی پیشن گوئی کر سکتے ہیں، جبکہ ان کی آئینی مدت صرف اور صرف 4 ہفتوں کے لگ بھگ ہے۔ ہندوستان کی صرف ایک ریاست کرناٹکا کی معیشت کے بڑھنے کی رفتار 9% ہے، اور اگلے 8 سے 10 برس میں صرف کرناٹکا کی ریاستی معیشت $1 ٹریلین ہو جائے گی، جبکہ ہمارے اقتصادی گرو پورے ملک کی ترقی کی نوید سنا رہے ہیں۔ کیا یہ شرم کی بات نہیں کہ ہندوستان کی ایک ریاست معاشی طور پر ہمارے ملک سے برتر ہے؟ چند دن قبل وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کیا ہے۔ اہم وزیروں کا ایک پورا جتھا ملک کے سامنے پریس کانفرنس میں موجود تھا۔ جو اعداد و شمار اس ٹیم نے پیش فرمائے وہ کسی کے لیے بھی باعث شرم ہے۔ ملک کی معاشی ترقی ان معاشی کرم فرماؤں کی موجودگی میں 0.29% رہی۔ ہر اقتصادی شعبہ بربادی کی ایک کہانی تھی اور ہے، مگر ان کی پریس کانفرنس سے ایسے لگ رہا تھا کہ ملک کو 15% ترقی سے ہمکنار کر چکے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی معاشی ٹیم کی حد درجہ تعریف کی۔ افسوس یہ ہے کہ اگر ریاستی بیانیہ صرف اور صرف مبالغہ اور جھوٹ پر مبنی ہے تو ملک میں ترقی کیا خاک ہوگی۔ سیاسی عدم استحکام تو ایک طرف، معاشی بربادی پر شادیانے بچانے والے یہ ہیں کون؟ غریبوں کے دکھ کا مداوا تو ایک طرف، یہ تو امیر آدمیوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ سیاست کا ایک ادنا سا طالب علم بھی سمجھ سکتا ہے کہ موجودہ حکومت اس خطے کی ناکام ترین حکومت ہے، مگر اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک کا صدر بھی ان کے سامنے سربسجود ہے۔ ویسے بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے سربراہان اگر بدقسمتی سے پاکستانی ہوتے تو ان کے بیوی بچوں، مگر اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ورلڈ بینک کا صدر بھی ان کے سامنے سرپسجود ہے۔ ویسے بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے سربراہان اگر بدقسمتی سے پاکستانی ہوتے تو ان کے بیوی بچوں اور رشتہ داروں پر اب تک ریاستی جبر قیامت ڈھا چکا ہوتا۔
بہرحال اس نقطے پر بات کیا کرنی، اب تو پانی نہیں بلکہ سمندر ہی سر کے اوپر سے گزر چکا ہے۔ ہماری حکومتیں کیوں نہیں سمجھ رہی کہ ان کا اصل مقصد غریب اور عام آدمی کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے، مگر وہ برانڈڈ سوٹ اور آکسفورڈ اسٹریٹ لنڈن سے خریدی ہوئی قیمتی ٹائیاں لگا کر ہمارے مسائل حل کرنے کی اداکاری کر رہے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہماری ریاستی اداروں اور عام آدمی کے درمیان خلیج ہے جو آہستہ آہستہ نفرت کی طرف جا چکی ہے، مگر کسی کو کوئی فکر نہیں۔ غیر ملکی میڈیا ہمارے ملک کے ابتر حالات کو چیخ چیخ کر بتا رہا ہے، مگر ہمارے محلاتی سازشوں سے آگے سوچنے اور سمجھنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، کوئی بھی سنجیدگی دکھانے کے لیے تیار نہیں۔ کولمبیا کے صدر نے تو 40 دن کے بعد دنیا کے سب سے مہیب جنگل سے اپنے 4 معصوم بچے بچا لیے تھے، مگر ہمارے ہاں تو دن میں پتہ نہیں کتنے پھول مسلے جاتے ہیں۔ عام لوگوں پر کیسی کیسی قیامت ٹوٹتی ہے، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگتے، مگر وہاں جھوٹا اعلان نہیں کیا جاتا ہے کہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔